بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کے اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ جو ہم نے آج سوال پڑھنا ہے، اس کا تفصیلی سوال نمبر 1، دعا کی اہمیت۔ دعا کی اہمیت بیٹا عزیز طلباء، اس سوال کے اندر دو شارٹ کوشچن بن رہے ہیں۔ نمبر 1، دعا کا لفظی مفہوم یا لفظی معنی، اور دوسرا بن رہا ہے دعا کا اصطلاحی معنی۔ اول ہم دیکھتے ہیں دعا کا لغوی معنی۔ سوال نمبر 1، دعا کا لغوی معنی۔ اس کا معنی ہے پکارنا۔ دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے سوال نمبر 2، دعا کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، یہ دعا کا اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاح کہتے ہیں جو عام لوگوں کے اندر، عام معاشرے کے اندر جو بات مشہور ہو جائے، ہم اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے اس کا معنی اور مفہوم۔ ہم نے دیکھا معنی کیا ہے، دعا کا لغوی معنی پکارنا ہے، اور اصطلاحی معنی اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور کیوں بیٹا کہ اس سوال کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہم انسان اس کی مخلوق ہیں، اور اللہ ہم سے اس بات پر راضی ہوتا ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ اور انسان محتاج ہے، اللہ غنی ہے، اور انسان کے محتاج ہونے کے ناطے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو ہم مانگنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دوسری بات عزیز طلباء، دعا ایک عبادت ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں اور نماز کے بعد کوئی بھی ایون ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اس کے بعد دعا نہیں مانگتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ عبادت زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا نہیں فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے اور اس سوال کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج ادا کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، ان عبادات کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے کتاب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ،
اور اس کا ترجمہ ہے اے پیغمبر جب تم میرے بندے میرے بارے میں جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ اور بیٹا اس لانگ کوشچن کے اندر، تفصیلی سوال کے اندر ایک شارٹ کوشچن بن رہا ہے جو ایکسرسائز کا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد اس سوال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ انسان کس طریقے سے دعا مانگے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم کو ثنا بیان کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اسی کے مطابق ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پہلے ہم اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لانگ کوشچن۔ اچھا، اس کے اندر ایک یہ بات بتائی گئی، دوسری بات کہ اصول ہے، دنیا کا اصول ہے کہ دنیا والوں سے اگر کوئی انسان کوئی چیز مانگے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، اس کے بعد پھر وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی مرتبہ زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ انسان سے، اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ تھا بیٹا آج ہمارا اہمیت۔